بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، آپ کو پسند ہے کہ قرآن و سنت کی منہج کی جو بات ہے وہ ہمارے دل میں پختہ ہونی چاہیے۔ بتائیے پھر شب برات کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے شب برات؟ اس بات کو سمجھیے۔ لوگ کسی بھی بات کو ایشو بنا کے جھگڑا کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، ایمان دیا ہوتا ہے، وہ جھگڑا پسند نہیں کرتے، فساد نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ شب برات کہتے ہیں برات کی رات کو، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں، معافیاں ملتی ہیں، پتہ نہیں اور بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ سال کے اندر ایک دن معافی ملنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہر روز معافی ملنا؟ فیصلہ کریے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ ہر رات اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ کب؟ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ کوئی ہے جو مانگنے والا، میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ کوئی ہے رزق کا طالب، میں اسے مال میں فراوانی عطا کر دیتا ہوں۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَضِيءَ الْفَجْرُ۔ جب تک صبح کا وقت نہیں ہو جاتا، مالک الملک اپنی مخلوق سے کہتے ہیں آجو کوئی ہے، میں اس کی خواہش اور تمنا کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو ہر رات جو ہے گناہوں سے برات مل سکتی ہے، یہ اچھا ہے کہ کسی ایک رات کو خاص کیا جائے۔ اور پھر وہ حدیث بھی جو ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بھائی نے بیان کر دیا کہ وہ حدیث کو بھی علماء نے ضعیف کہا، اگرچہ کچھ نے صحیح بھی کہا، اور یہاں بخاری مسلم کی روایت۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو وہ حدیث صحیح ہے، تو کیا اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ وہ ساری رات جو ہے اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے، اور لائٹیں بھی لگانی ہے، اور طرح طرح کے کھانے بھی بنانے ہیں، اور صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھنا ہے؟ یہ چیزیں بھی اس حدیث میں ہیں۔ جب یہ چیزیں اس حدیث میں نہیں ہیں تو پھر یہ ساری باتیں بنانا، پتہ ہے اس کا گناہ کتنا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر اپنے پاس سے کوئی بات کر کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کہہ دیتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اٹھائیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی ایک معزز انسان یہ بیٹھا ہے، یہ میرے معزز بھائی بیٹھے ہیں، میں کوئی کہہ دوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے نہ کہی، ان کو کتنا غصہ آئے گا؟ کوئی جھوٹ بول کے کسی معزز بندے کی طرف نسبت کر دے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عام بندہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا۔